بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت مختصر نوٹس پہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں۔ میرے ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، ہمارے MNA سمت اللہ صاحب اور محبوب شاہ صاحب جو ہے نا ادھر آپ کے سامنے ہم دو ایشوز جو ہے نا سامنے لے کے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ملٹری ٹرائل ہے اس کے حوالے سے ایک فیصلہ بھی آیا جس میں ہمارے کچھ ورکر جو ہے نا اس کو سزائیں بھی ہوئی، اور جس پہ ہمیں انتہائی افسوس ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ نے ایک اجازت دی کہ وہ اپنا فیصلہ سنا سکتے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور اس پہ ہم نے اس وقت بھی افسوس کا اظہار کیا تھا، کیونکہ ابھی فل کورٹ جو ہے نا بیٹی ہے اس کو سن رہی ہے، تو ہم صرف اپنی عوام کی آواز سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک عوام کے لیے اگر کوئی دروازہ ہے، کوئی توقع ہے، کوئی امید ہے تو وہ کورٹس ہے۔ اگر آپ عدالتیں ان کی دروازے بھی انصاف کے دروازے بند کرے تو عوام کدھر جائیں گے؟ یعنی ملٹری ٹرائل، سویلین کمیونٹی ٹرائل کیسے ہو سکتی ہے؟ درخواست دہندہ بھی وہی، جو فیصلہ کرنے والا وہ بھی وہی، پروسیکیوٹر بھی وہی، مطلب ایگزیکٹو کیسے جو ہے نا وہ جوڈیشری بن سکتی ہے، جوڈیشری جگہ لے سکتی ہے؟ تو یہ فیصلہ اگر خدا نخواستہ ہوتا ہے تو اس پہ پوری پاکستانی قوم کے اندر بھی ایک مایوسی، اور پوری دنیا میں پاکستان کے اوپر جگہسائی ہوگی۔ پاکستان میں جو ہمارا آئین اور قانون ہے، آئین کے مطابق تمام شہریوں کی حقوق برابر ہے۔ یہ ایک اپنا نقطہ نظر سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ باقی ہم امید رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ انصاف کا فیصلہ کرے گی کہ ملٹری ٹرائل کسی بھی صورت میں سویلین کے نہیں ہو سکتی، اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی، اور یہ اس ملک کے عوام کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور عوام کے اوپر جو ہے نا یہ آپ دروازے بند کریں گے انصاف کے، یعنی عوام کے پاس پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ انصاف کے لیے کدھر جائے۔ ایک عدالت امید ہے، اگر عدالت میں جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے۔ میں اس حوالے سے ایک اور بات بھی کروں۔ اس وقت ہمارے جو چیئرمین ہیں عمران خان، بانی چیئرمین، اس کے اوپر 200 سے زیادہ کیسز ہیں۔ ہماری دیگر لیڈرشپ، ہماری ورکرز، اگر اس کو ہم کمفائل کریں تو ہزاروں میں پرچے ہوئے ہیں۔ یہ خود بھی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ اتنی زیادہ پرچے، FIR، اور یہ مس یوز آف اتھارٹی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے اختیار کو ناجائز طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آپ ہمارے قانونی اور آئینی جو جدوجہد کو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ آپ ہمارے آئینی اور قانونی حق کو بھی ہمیں جو ہے نا اس سے محروم رکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں عملاً آئین معطل ہے۔ پاکستان میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے۔ یہ اسمبلی اس وقت جو ہے نا ایک ربڑ اسٹمپ کی اسمبلی بن چکی ہے۔ یہاں سے ایک من پسند قانون سازی ہو رہی، کیونکہ جو لوگ بیٹھے وہ فارم 47 کے پیداوار ہیں، اور فارم 47 کے پیداوار کی وجہ سے وہ جو قانون سازی کر رہے ہیں وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ عوام کے ترجمان نہیں ہے۔ اس میں وہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ عوامی مفادات کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم نے جو یہاں اسمبلی میں ہم نے شمولیت اختیار کی ہے، جوائن کیا ہے، کہ ہم نے احتجاجاً جوائن کیا ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر اور پروٹیسٹ جو ہے نا وہ رجسٹر کروا سکیں۔ دوسری بات جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ مذاکرات، ہم نے ایک کمیٹی بنائی، اس کے مقابلے میں پھر جو ہے نا اسپیکر صاحب نے رول پلے کیا، اور انہوں نے ایک
एफर्ट्स की, हुकूमत की कमेटी बन गई, हमारी 2 मीटिंग भी हुई। उस मीटिंग में हमने बहुत सिंपल बात रखी, हमने बहुत सिंसियरिटी के साथ जो है ना ये कमेटी बनाई। हम डायलॉग में बहुत संजीदगी के साथ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि मीनिंगफुल डायलॉग हो, हम आगे बढ़े। और हमने इसमें ये मुतालबा किया था कि हमारा चेयरमैन है इमरान खान, बानी चेयरमैन, उनके साथ बिला किसी तातुड़ की मुलाकात होता कि हम उसके साथ मशावरत कर सकें, हम उसके साथ जो है ना उसकी डायरेक्शन ले सके और हम आपस में डिस्कस करके जो आगे बढ़ना हो उनके मशावरे से आगे बढ़े। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर इमरान खान एक फैसले में नहीं होगा, एक फैसले में वो हिस्सेदार नहीं होंगे, तो उस फैसले की तो कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो हुकूमत को हमने उस मीटिंग में भी बार रखवाया कि जब तक इमरान खान की अप्रूवल नहीं होगी तो उस सूरत हाल में हमारी कोई डायलॉग जो है ना वो मीनिंगफुल नहीं हो सकती। और मैंने उसको बताया कि क्या आप नवाज शरीफ या जरदारी के अलावा बगैर जो है ना कोई बात कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकती। इसलिए अभी तक आप देख रहे हैं कि हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात का जो है ना वो तातुल का शिकार है। इसलिए डायलॉग जो है ना वो इस वक्त डेडलॉक का शिकार है, क्योंकि हमारी जो मुलाकात है वो नहीं हो रही है। अगर इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या डायलॉग है? फिर तो कोई डायलॉग ही नहीं है। तो एक तो हमारा अब भी मुतालबा है कि अगर हुकूमत संजीदा है और समझते हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना पड़े, पाकिस्तान आगे बढ़े, हम पाकिस्तान के खातिर सब कुछ कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जो मेरे साथ ज्यादती है उसको माफ़ करना चाहता हूँ। हम पाकिस्तान के लिए बैठे हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम इस सिचुएशन से निकले। यह हमारा मुल्क है, यहाँ अमन अमान की बहुत सीरियस चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं जो कुर्म में जो कुछ हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्ज एरिया में जो कुछ हो रहा है, जो बॉर्डर पे हो रहा है, इस वक्त जो हमारी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात है वो बहुत संजीदगी का तकाजा करती है कि हम आप बैठे मुल्क के लिए सोचें, अपनी सियासत के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें, हमारे बच्चों की बेहतरीन रोजगार के लिए, मुल्क के लिए। एक बंदा बैठ गया ना, बैग को पकड़ के तो नहीं कर आगे से वो आगे से यहाँ से चले मैं पकड़ लेता आगे ना कर गिर जाएंगे तो पीछे कोई बंदा रहने दे, पकड़ यहाँ से बस मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया। चले इधर आप नीचे बैठ के हाल इधर तो हाल हो गया जी। मुल्क माशी तौर पर जो है ना बदहाली का शिकार है, अमन अमान की सीरियस सूरत हाल है। इसलिए हम पाकिस्तान के खतर बैठना चाहते हैं, पाकिस्तान के खातिर मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, सिंसियरिटी से बैठे हैं। और हम समझते हैं कि जब आप अपने मुल्क के लिए सोचेंगे, अपने लोगों के लिए सोचेंगे, तो फिर जो है ना सबको एक संजीदगी के साथ और सिंसियरिटी के साथ बैठना चाहिए। मैं मुतालबा करता हूँ कि हमारी मुलाकात जल्द से जल्द मुलाकात की इंतज़ाम की जाए ताकि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाज़ औक़ात अदलिया एक फ़ैसला करती है, एक बंदे के बारे में फ़ैसला होता है। एक आदमी को मुमकिन है गलत फैसले से नुकसान हो जाए, क्योंकि अदलिया के फ़ैसले सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। लेकिन बाज़ फ़ैसले ऐसे होते हैं जिनका नुकसान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के फ्यूचर को और पाकिस्तान के अवाम को होता है। और जो बाजी में ऐसे फैसले हो चुके हुए हैं जहाँ इन्होंने मार्शल लॉ जो आए उनको इन्होंने सपोर्ट किया और उनको कानूनी करार दिया। इसी तरह से जैसे इन्होंने इलेक्शन से पहले एक पार्टी का निशान छीन लिया, ये बहुत बड़ा ऐसा फैसला था जो पाकिस्तान के जमहूरी जो इदारे हैं और पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद है उसके ऊपर असरअंदाज था। फिर उसके बाद फॉर्म 45 से 47 के जो फैसले हुए, जो कोर्ट्स में गए, और उसके आप देख रहे क्या सूरत हाल बनी हुई है। तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, ये पाकिस्तान के फ्यूचर से ताल्लुक है, इसका अवाम के फंडामेंटल राइट से, बुनियादी इंसानी हकूक से ताल्लुक है, और पाकिस्तान का जो दुनिया में इमेज है उससे ताल्लुक है। अमूमन ममालिक अरबों रुपया खर्च करते हैं अपने मुल्क का अच्छा इमेज बनाने के लिए। हम यूं लग रहा है कि सारा कुछ खर्च कर रहे हैं अपने मुल्क का इमेज बर्बाद करने के लिए। जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरह से लोगों के साथ रवैया अख्तियार किया गया है, घरों से उठाना, पार्लियामेंट के अंदर आना, पार्लियामेंट पर हमला करना, यहाँ से लोगों को उठाना, और जिस तरह से आईनी तरामीम कराई गई हैं, लोगों को अगवा करके, प्रेशराइज करके
یہ جو کچھ بھی ہے، یہ جو آپ دیکھیں فوجی کورٹس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، جن لوگوں نے 9 مئی میں ان کو گرفتار کیا گیا، ایک جملہ لکھ کے دے دیا، بول دیا، وہ آزاد ہو گئے، وہ دھل گئے اس لانڈری کے اندر. یہ میرے خیال میں کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ اور پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اس کا راستہ روکنا چاہیے، نہ کہ ان کو لیجیٹیمیٹ کریں، ان کو قانونی حیثیت دیں. میرے خیال میں عدلیہ کے یہ فیصلے یہ پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بہت اہم ہے. لہذا ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، سوچ سمجھ کے ہونے چاہیے، تاکہ پاکستان کے عوام اور پاکستان کے آئین میں دیے جو حقوق ہیں ان کے مطابق پاکستان کے عوام اپنے حقوق کو پریکٹس کر سکے اور دنیا میں پاکستان کا امیج خراب نہ ہو. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے. ایک ایسا ملک جہاں نہ امن ہے، معاشی بحران کا شکار ہے، امن و امان نہیں ہے، سیاسی بحران ہے، سماجی بحران ہے، لوگوں کے اندر مایوسی ہے، نا امیدی ہے، سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو چکا ہوا ہے. لہذا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے یہ فیصلہ جو ابھی آئینی عدالت میں کیس گیا ہوا ہے، انہیں چاہیے، ججز کو چاہیے کہ پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں. اگر پاکستان کا آئین بچ جائے گا تو ایک کنٹریکٹ ہے، جو ایک ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کے عوام کو اکٹھا رکھ رہا ہے، وہ بچ جائے گا. وإلا اس آئین کے اوپر بھی پاکستان کے عوام کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کو جمع رکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. دوسری بات جو مذاکرات کے حوالے سے ہو رہی ہے، دیکھیں مذاکرات کی ٹائمنگ بہت عام ہے. جس وقت پاکستان ہر قسم کے بحران کا شکار ہے، دن بدن نیچے جا رہا ہے، سینڈوچ بن کے دو دشمن، ایک دشمن پہلے ایسٹ میں تھا، ایک ویسٹ میں آ گیا ہوا ہے، سینڈوچ بنتا جا رہا ہے. KPK کے حالات اور بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے، باقی ملک بھی اسی طرح سے ہے. ان حالات کے اندر پاکستان بچانا، جیسے کیسر صاحب نے کہا ہے، اسپیکر صاحب نے، پاکستان بچانا پہلی پرائرٹی ہے. اور عمران خان نے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جب دیکھا یہ بھوکھلائے ہوئے ہیں، یہ تو بالکل خوفزدہ ہیں اور اس خوفزدگی کے اندر گولیاں مارتے ہیں اپنے عوام کو، انگیج نہیں کر سکتے، چند گھنٹے، 1 دن 2 دن انگیج نہیں کر سکتے. اس طرح سے بھوکھلائے اور خوفزدہ ہیں. آئندہ جب لوگ آئیں گے تو ان کو یہ گن شپ ہیلی کاپٹر سے ماریں گے. کیا راستے ہیں ان کے پاس؟ یہ تو ملک کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، عوام سے ڈیٹیچ ہے. تو خان صاحب نے یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی اور قدم اٹھایا، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے، ان حکمرانوں کے لیے جو انلیجیٹیمیٹ ہیں، انلیگل ہیں، قابض ہیں. انہوں نے ہر ادارہ تباہ کر دیا ہوا ہے، ہر ادارے کا استقلال ختم کر دیا، ابرو ختم کر دی ہے، پاکستان بچانے کے لیے. اور ان کی سنجیدگی کا یہی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جب کہا کہ فریکوینٹلی ہماری ملاقاتیں کرائی جائیں خان صاحب کے ساتھ، مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ مذاکرات پاکستان کی تاریخ کے عام ترین مذاکرات ہیں. میرے خیال میں جو شملہ معاہدہ تھا، جو مذاکرات، اس سے بھی اہم مذاکرات ہیں، جو کہ پاکستان کو زندہ کرنے کے، احیاء کرنے کے، صحیح راستے پہ چلانے کے ہیں. وگرنہ پاکستان کی تباہی سے کوئی بھی پاکستان کو نہیں روک سکتا، بربادی سے. اس لیے اس کو سیریس لیں، سنجیدہ لیں، اور اس میں یہ جو ون ون والی باتیں نہیں ہیں. اس وقت پاکستان کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے. پاکستان جیتے گا، پاکستان کے عوام جیتیں گے. یہ تو ہارے ہوئے ہیں، یہ کیا جیت سکتے ہیں؟ ان کے پاس ہے کیا دینے کو؟ انہوں نے سب کچھ چھینا ہوا ہے، غصب کیا ہوا ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے، انلیگل ہے. لہٰذا اصل پاکستان ہے. خان صاحب نے ان کو موقع دیا ہے کہ آئیں بات کریں. دیکھیں خان صاحب کے پاس سافٹ پاور ہے، عوامی طاقت جسے کہتے ہیں. اس سافٹ پاور کو یہ تشدد کر کے، گولیاں مار کے، ہارڈ پاور کے ذریعے نہیں شکست دے سکتے، اور وہ بھی اپنے عوام سے نہیں لڑ سکتے، نہیں جیت سکتے. ہار ان کا مقدر ہے، ان کی پیشانی پہ ہار لکھی ہوئی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ مذاکرات کو سنجیدہ لیا جائے پاکستان کی خاطر. اگر پاکستان سے کسی کو محبت ہے تو اپنے آئندہ نسلوں کے مستقبل کی خاطر، پاکستان کی عزت اور وقار کی خاطر. لہذا ضروری ہے کہ پاکستان کے فائدے کے لیے ان چیزوں کو، جو غیر ضروری رکاوٹیں، ان کو ختم کیا جائے. عوام کو اعتماد کی ضرورت ہے. دیکھیں عوام کا ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے اور ڈیٹیچ ہے عوام، ان سے مایوس بھی ہیں. ان کو ہیل کرنے کی ضرورت ہے، ہیلنگ کی ضرورت ہے. ان کو امید دلانے کی ضرورت ہے، ناامیدی اور مایوسی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کتنے لوگ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں سمندروں کے اندر، غرق ہو رہے ہیں سمندروں کے اندر. ان کو پرواہی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں ریمیٹنسز آئیں گے، اپنے وطن کے بیٹے وطن سے جدا ہو جائیں، دریاؤں اور سمندروں میں ڈوب جائیں، انہیں ریمیٹنسز کی فکر لگی ہوئی ہے. وہ پیسے بھیجیں گے، مر کے بھی پیسے بھیجیں گے تمہیں. لہٰذا پاکستان خوبصورت ملک ہے، اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اس کو اگر اہل ہاتھوں میں دیا جائے تو بہت ترقی کر سکتا ہے. لہٰذا مذاکرات کے حوالے سے غیر ضروری رکاوٹیں ختم کی جائیں، سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے اور ہماری ملاقات خان صاحب سے کرائی جائے. وگرنہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جنہوں نے گولیاں ماری ہیں، جنہوں نے قتل کیا ہے، لیکن پاکستان کو ہم نہیں چاہتے قتل ہو جائے، ہم سارے مارے جائیں. لیکن ان کی سنسیریٹی آپ کے سامنے ہے. اس قدر ڈیلے کر رہے ہیں. آپ جیل کے اندر ملاقات نہیں کرا سکتے،
اور جو پہلی ملاقات انہوں نے کری، اب دیکھیں ایک تنگ سا کمرہ ہے، ہم 6 بندے بیٹھے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، ٹائم بھی لمیٹڈ ہے، آزادی سے بات بھی نہیں کر سکتے آپ اس طرح سے، اور پھر ساری تلاشی آپ ہماری لے رہے ہیں ایک ایک چیز کی، نہ کوئی پینسل، نہ کوئی کچھ نہیں لے جا سکتے ساتھ، جیسے لگتا ہے کہ ہم احسان الاحسان سے ملاقات کرنے گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا، پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے، دنیا میں پاپولر ہے، وہ پاکستان کا امیج ہے دنیا کے اندر، وہ پاکستان کا وقار ہے دنیا کے اندر، لہٰذا باوقار طریقے سے ملاقات کرائیں اور اچھی ماحول میں ہو تاکہ ہم چیزوں کو آگے لے کے بڑھ سکیں، اور یہ ڈیڈ لاک پاکستان یہ سمجھے کہ کوئی فائدہ ہوگا، یہ اور برباد ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت جو بیک ڈور پر ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، کوئی پیچھے بھی اس وقت بات چیت کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، تو جو اس وقت بیک ڈور پہ جو ملاقاتوں کا سلسلہ آگے بڑھ چکا ہے یا پھر کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ مذاکراتی عمل جو ہے کہیں رکاوٹ کا شکار نہیں ہے؟ اور آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ سر اس وقت کے پی میں حالات بہت زیادہ بھی کشیدہ ہیں اور پارچنار کے لوگوں کو بے دردی سے قتل بھی کیا گیا، اب دوبارہ حالات خراب ہو چکے ہیں، تو اس پر آپ پہ کے پی کی حکومت سے ڈیمانڈ کرنے کے بجائے ان کو اس طریقے سے آپ پہ شیلٹر بھی دے رہے ہیں اور وہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے اس طریقے سے کے پی کی حکومت سے مطالبہ بھی نہیں کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے پہلے تو مطالبات کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، ابھی ایلڈر نے سائن کر دی ہیں، ابھی وہاں پر سب سے اہم مسئلہ ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی ڈیوٹی کا ہے، روڈ وہ کلیئر کرائیں گے، وہاں پولیس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آئے دہشت گردوں کا راستہ روکے، اس وقت وہاں پر ہمارے جو سیکورٹی ہے، ہماری فوج ہے، ہماری ایف سی ہے، ان کی ذمہ داری ہے راستوں کلیئر کروں پر امن بنانا۔ یہ علاقے جو مرج ہوئے ہیں فاٹا کے علاقے ضلع کے اندر، ان کے اندر بھی وہ انفراسٹرکچر نہیں بن سکا ہوا ہے، لہذا آپ دیکھ لیں پورا بلوچستان کیسے ہے، وہاں پر فورسز نہیں ہے، وہاں پر یہاں پر ایک سڑک ہے، راستہ ہے، ہماری فورسز کو کلیئر کرنا چاہیے اور سپورٹ کرنا چاہیے، پولیس بھی طاقتور ہونی چاہیے، لہذا ہم نے باتیں کی ہیں، سارا کچھ کیا، سائن ہوئے ہیں، اس کے لیے پلان بن گیا ہوا ہے اپیکس کمیٹی کے اندر، وہاں پر نئی پولیس بھرتی کی جائے گی، وہاں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بہت کچھ طے ہو چکا ہوا ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہ راستہ کھولا جائے، اس کے لیے ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی، ہماری مرکز کی بھی ذمہ داری ہے، جہاں صوبہ جواب دے وہاں پر مرکز اور وفاق سب کو مل کر پاکستان، وہ بارڈر ایریا ہے، 3 طرف سے افغانستان ہے، وہاں پر مختلف حوالے سے انسرجنسی ہو رہی ہے، اس لیے سب کی ذمہ داری ہے پاکستانیوں، ہم سب ہمارا سب سے مطالبہ ہے کہ سارے وہاں پر چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اپنا انپٹ ڈالیں۔ اسد کیسر صاحب، رات کو شیر افضل بربت نے ایک پروگرام میں کہا، اس سے پہلے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شامل کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی واضح پالیسی کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس سے پہلے ہمارے مذاکرات ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے اور 20 دسمبر سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ یا پانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے یا پھر کہیں اور شفٹ کیا جائے، تو یہ مذاکرات اس دوران بھی چل رہے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی بات تھی؟ دیکھیے ہماری مذاکرات حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے اور حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو، کیونکہ وہ سب اس کی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، ہم حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جس سے بات کرنی ہے وہ اس کے ساتھ بات کرے، ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور اس وقت جو بات ہے ہم سنسیریٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک اور بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ بھی پلان ہے کہ محمود جگزئی صاحب جو ہے نا اس وقت بلوچستان ہے، وہ جیسے تشریف لاتے ہیں تو اختر مینگل صاحب اور ہم جو ہے نا اپنی جو تحفظ آئینی پاکستان کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کو بھی پھر سے موبلائز کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں آئین کی بالادستی اور قانون کو حکمرانی کے لیے ہماری جدوجہد آگے بڑھے اور اس کو بھی اب انشاءاللہ سوال یہ تھا کہ محسن نقوی نے کوئی آفر کی تھی حکومت کو، پی ٹی آئی کو، کہ جی آپ رہا کر دیں گے، ہم 26 نومبر سے پہلے رابطے تھے؟ نہیں کوئی اس قسم کی بات۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ جو پی ٹی آئی ہے وہ ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ مطالبات لکھ کے دے دیں، آپ لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ تو ہم دے رہے ہیں، ہم نے اس کو کہا ہے کہ ہم میٹنگ میں ہمارا طے ہوا، علامہ صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے کہا دیکھیے ہم دیکھیں گے، سب سے پہلے تو ہم نے اس کو کہا کہ ہماری وہ منٹس بھی آپ کنسیڈر کریں، اگر پھر بھی لکھنا چاہتے ہیں تو بڑی چیئرمین سے ہماری ملاقات ہو جائے گی، اس سے مشاورت کے بعد ہم لکھ کے دے دیں گے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، لکھنے کی جو اتنی اہمیت ہے، بات سنیں، دیکھیں چیخ کے کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے مطالبہ کیا ہے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر، اور دوسرا جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان کے ٹرائل کو سموتھلی ہونے دے، رکاوٹیں نہ ڈالیں، اور کیا چاہیے؟ میڈیا پہ آگے کہہ دیا ہے، وہاں کہہ دیا ہے، یہ بہانہ ہے، لکھ کے دو نا، اگر کوئی سنجیدہ ہوگا، سنسیئر ہوگا تو چیزوں کو آگے لے کے بڑھے گا۔ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ عدم اعتماد جو ہے دونوں طرف سے شو کروایا جا رہا ہے، آپ کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی، جس کا جو الٹیمیٹلی رزلٹ ہے وہ مذاکرات کے اوپر آ رہا ہے، تو اس عدم اعتماد کو ختم کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں پاکستان کے خاطر، اور ہم نے صرف ایک مطالبہ کیا ہے، اور وہ مطالبہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ عمران خان جو ہمارے پارٹی لیڈر ہے، جو ہماری چیئرمین ہے، ان کے ساتھ ہماری ایکسیس ہونا، اس کے مشاورت کے بعد تو ہم نہیں کر سکتے، ہم نے ادھر بھی کہا ہے، سب کچھ کہا ہے، پبلک بھی کہہ رہے ہیں
کہ جب تک کہ عمران خان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہوگا تو کوئی ڈائلاگ کوئی بات نہیں ہوگی. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ حکومت رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت این آر او مانگ رہی ہے, اگر حکومت این آر او مانگ رہی ہے تو عمران خان سے ملاقات بھی کروانی چاہیے. دیکھیے اس وقت صورتحال دیکھیں مشکل میں کون ہے؟ حکومت ہے. امن و امان کس کی ذمہ داری حکومت ہے؟ ناکام ہے. سیاسی بحران ختم کرنا کس کی ذمہ داری حکومت؟ ناکام ہے. معاشی معاملات درست کرنا کس کی ذمہ داری حکومت کی؟ ناکام ہے. عوام کا اعتماد حاصل کرنا کس کی ذمہ داری حکومت؟ ناکام ہے. انٹرنیشنل پاکستان کے امیج کو بہتر رکھنا کس کی ذمہ داری حکومت کی؟ ناکام ہے. ہر لحاظ سے ناکام ہے نا. وہ تو گر رہے ہیں, ڈھہ رہے ہیں, عوام میں ان کی جڑیں نہیں ہیں. تو ان کو ہم چاہتے ہیں نا کہ پاکستان کو اس حالت سے نکالیں. ان کو چاہیے, باقی وہ ہارے ہوئے ہیں, ان کے چہرے پر لکھا ہوا ہے ہم شکست کھا چکے ہوئے ہیں, نوشتہ دیوار پڑھا جا سکتا ہے ان کے چہرے سے ہی. لہٰذا یہ جو میں نے پہلے کہا مذاکرات کی بات ہوئی ہے, پاکستان کو جب دلدل سے بحران سے نکالنے کی بات ہے تو اس لیے ہے کہ تاکہ مزید تباہی جو بربادی پاکستان کی ہے اس میں ان کا نام کم آئے, پھر بچ جائیں گے پھر کسی حد تک. اگر نہیں تو وہ لے کے خود بھی ڈوبیں گے, پاکستان کو بھی غرق کریں گے. تھینک یو. آپ کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں جو حکومت غیر سنجیدہ نظر آ رہی ہے, اسپیکر اعظم کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہیں, جو مذاکرات کی صدارت بھی کر رہے ہیں, کیا آپ نے ان کو میسج کنوے کر دیا ہے کہ ہمیں حکومتی رویہ غیر سنجیدہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ہم نے آپ کے ذریعے جو بات کرنی تھی وہ کر دی ہے. ہم غیر ذریعے ہم بات نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک جس نیج پہ کھڑا ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سیاست سے بالاتر ہو کے پاکستان کا سوچا جائے. اچھا سر آپ ایک یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ